الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ احباب کے سامنے بسم اللہ کی اہمیت واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہماری روزمرہ زندگی میں کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ آج اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات واضح کی جائے گی، بسم اللہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ سورۃ النمل میں آیت 30 اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ آیت ہے جس میں مکمل بسم اللہ کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں بسم اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ البتہ اس میں اختلاف کیا گیا ہے، آیا بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں۔ اس میں علماء دونوں طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی مناسبت سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، سورہ فاتحہ کا بسم اللہ ایک حصہ، ایک آیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یعنی ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات عطا کی اور قرآن مجید عطا کیا۔ یہ 7 آیات کون سی ہیں؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس آیت سے علماء کی ایک جماعت نے یہ مراد لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین 2 آیت، اور اسی طرح مکمل 7 آیتیں بنیں گی وَلَضَّالِّينَ تک۔ اگرچہ اس میں بھی بعض نے اختلاف کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنے کے بعد آیت شمار نہیں کیا، اور جہاں پر آیت کا اختلاف ہے اس کو آیت قرار دیا۔ اور وہ کون سا حصہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پر انہوں نے آیت 6 لگا کر اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیت 7 بنا کر یہ واضح کر دیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر 7 آیات بنتی ہیں۔ لیکن راجح اور بہتر یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور بسم اللہ ملا کر سورہ فاتحہ کی 7 آیات بنتی ہیں۔ اب یہ بات تو کلیئر ہوئی کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ کیا
اسی طرح ہر سورت کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا نہیں، اس میں پھر اختلاف کیا گیا ہے، اور اس میں بھی اہل علم نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لصاحبها حتی غفر له تبارک الذی بیدہ الملک۔ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، جو اس سورت کی تلاوت کرنے والا ہے اس کے لیے یہ سورہ شفاعت کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے حضور سفارش کرے گی حتیٰ کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اور وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس سورت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو بسم اللہ کے علاوہ اس کی 30 آیات بنتی ہیں، اور اگر بسم اللہ اس میں شامل کی جائے تو 31 آیات بنتی ہیں۔ اب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت میں بسم اللہ کو شامل نہیں کیا، بسم اللہ کے بغیر 30 آیات والی جو سورت ہے وہ ہمیں بتلا دی۔ یہ اختلاف اہل علم کے مابین دلائل کی بنیاد پر چلتا رہا اور چلتا رہے گا، لیکن ایک ایسی واضح بات جس سے انشاءاللہ ہر قسم کی الجھن دور ہو جائے گی، وہ یہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی جو حد فاصل ہے اس کو اتنی دیر تک نہ پہچان پاتے حتیٰ تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کر دی جاتی، یعنی جہاں سورت کا اختتام ہو رہا ہے، آگے نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پہچان نہ پاتے جب تک اللہ وحدہ لا شریک بسم اللہ نازل نہ فرما دیتا۔ اور سنن ابی داود ہی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ سورہ توبہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، بقیہ جتنی بھی صورتیں ہیں 114 صورتیں باوجود کہ سورہ توبہ میں یہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی، لیکن سورہ بسم اللہ کا تذکرہ پھر بھی 114 بار ہی بنتا ہے، 113 صورتوں کے شروع میں، اور ایک سورہ نمل کی جو آیت ہے، جو ایک حصہ ہے، وہ پورے قرآن میں 114 بار بسم اللہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے یہ تواتر کے ساتھ ہے، اور جو مصحف ہمارے پاس موجود ہیں ان صحیفوں میں، قرآن مجید کے ان نسخوں میں بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی، اور سورت کے شروع میں یہ پڑھی بھی جاتی ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک جتنے بھی صحیفے صحابہ کے ادوار میں تحریر کیے گئے، مرتب کیے گئے، جو بھی بسم اللہ سورہ شروع کی جاتی اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی۔ اب اس اعتبار سے بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، اور
جب بھی آپ کوئی سورت لکھنا چاہیں تو پہلے بسم اللہ لکھیں، یا کوئی سورت پڑھنا چاہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں. یہ ایک مسنون طریقہ ہے. اور کل میں نے ایک دلیل پیش بھی کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور جب وہ سورت بتلانے لگے تو پہلے آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر یہ والی سورت اپنے اصحاب کو بتلائی کہ یہ سورت ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے. اس مختصر سی بحث سے جو ہمیں لب لباب حاصل ہوتا ہے یا جو خلاصہ ہے وہ یہ، اہل علم کے اختلاف کے باوجود اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی، سوائے سورہ توبہ کے. اور یہ تواتر کے ساتھ امت میں عمل چلتا آ رہا ہے. البتہ بعض اہل علم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا اور بعض روایات سے استدلال کیا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو بسم اللہ ترک کی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہ بات وعدے کرتے چلے جائیں کہ اگر کسی حدیث میں بسم اللہ کا تذکرہ نہ ہو تو عدم ذکر نفی ذکر کو لازم نہیں. یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی جگہ پر ذکر نہ ہو اور دوسری جگہوں پہ ذکر موجود ہو تو محض ایک خاص جگہ پر وہ ذکر نہ ملنے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں ذکر نہیں لہذا ترک کیا جا سکتا ہے. نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے، جہرن بھی سرن بھی، اور اس کے بڑے دلائل ہیں. کل میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. یعنی نماز میں بھی جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تو شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی.